الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کے اوپر ایک فضل و احسان فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے دو مضبوط پناہ گاہیں جو ناقابل تسخیر مدافعت اور ایک شافی علاج رکھتی ہیں، ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، تکلیف و مصیبتوں سے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے دو مضبوط، دو عظیم پناہ گاہیں، دو تعوذ کی عظیم ترین صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قرآن پاک کی یہ دو آخری صورتیں، انہیں معوذتین یا معوذات کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تعوذ والی صورتیں، یعنی جن صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو طلب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن قط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کی رات دو ایسی صورتیں نازل ہوئی میرے اوپر کہ جن جیسی صورتیں آج تک دیکھی نہیں گئی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو عظیم ترین صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آج کی رات میرے اوپر دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ایسی عظیم صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن جیسی صورتیں نہ زبور کے اندر نازل ہوئی، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں۔ یعنی چاروں آسمانی کتابوں کے اندر ایسی عظیم ترین صورتیں نازل نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم ترین صورتیں جو مجھے عطا کی گئیں، یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس ہیں۔ اور ایک اور روایت سنن نسائی اور ابو داؤد کی ہے، اس کے اندر حضرت عقبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عقبہ الا اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہم الناس، قال قلت بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فاقرأنی قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں علم دوں، کیا تمہیں خبر دوں، بتاؤں دو عظیم صورتیں کہ ان جیسی بہترین صورتیں، ان جیسی خیر والی صورتیں، یعنی اچھی صورتیں، خیر و برکتوں والی صورتیں آج تک لوگوں نے پڑھی نہیں ہیں، یعنی سب سے بہترین، سب سے افضل صورتیں تمہیں بتاؤں؟ تو حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں، اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ضرور سکھائیے یہ دو صورتیں۔ تو آپ نے مجھے پڑھائیں، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں آپ نے مجھے پڑھائیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ ذرا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ ایک سفر تھا اور رات کا سفر تھا، تو اس سفر کے دوران آپ نے حضرت عقبہ بن عامر کو یہ دونوں صورتیں سکھائی تھیں، اور اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی، سورہ فلق، سورہ ناس کی جو ہے تلاوت فرمائی، اور نماز کے بعد آپ نے حضرت عقبہ سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا تم نے ان صورتوں کو معمولی سمجھ لیا ہے؟ یہ معمولی صورتیں نہیں ہیں، بہت ہی عظیم ترین صورتیں ہیں۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو لازم پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، وعن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من اعین الجان وعین الانسان فلما نزلت المعوذتان اخذ بہما وترک ما سواہما۔ حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں
کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر سے بچنے کے لیے اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے، یہ نظر بد جو ہوتی ہے، کسی کو نظر لگ جانا، یہ برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، انسانوں کی بھی نظر سے بھی بچنے کے لیے اور جنات کی نظر سے بھی۔ یعنی ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو یہ بری نظر کا لگنا یہ برحق ہے، یہ انسانوں کی بھی لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ الفاظ کہ یا اللہ مجھے جنات کی نظر سے بھی بچا لے اور انسانوں کی بری نظر سے بھی بچا لے۔ پھر جب یہ دونوں صورتیں معوذتان یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگنا چھوڑ دیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر آپ جو ہے دوسری الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ صرف یہ پڑھا کرتے تھے سورہ فلق سورہ ناس۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نظر بد جو ہے، بری نظر، یہ برحق ہے، اور یہ جنات کی بھی لگتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے۔ اب جنات ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے، تو لہٰذا ہم ان سے کیسے بچیں؟ تو ہم سورہ فلق اور سورہ ناس جو تعوذ ہیں، جو حفاظت کی صورتیں ہیں، جو عظیم پناہ گاہیں ہیں، ہم ان دونوں صورتوں کو بار بار پڑھ کے، ان کی تلاوت کر کے ہم انسانوں کی نظر سے بھی بچ سکتے ہیں اور جنات کی نظر سے بھی بچ سکتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اور یہ سنت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں اپنے نواسوں کو آپ جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں دیا کرتے تھے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے اس کے لیے، اور ایک اور دعا بھی ہے انشاءاللہ جو میں آگے سکھاؤں گا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کا ذکر انشاءاللہ جو ہے نا آگے ہوگا۔ تو بہرحال یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق ہم جو ہے نا اس کے فضائل کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو یہ عظیم ترین صورتیں ہیں جو تعوذ کی صورتیں ہیں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے یہ 3 صحابہ سے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، ایک عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی، اور ایک ابن عابس الجہنی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی روایت ملتی ہے، اور آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا اخبروک بافضل ما تعوذ به المتعوذون، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہ الا اخبروک، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، بافضل ما تعوذ به المتعوذون، کہ سب سے بہترین تعوذ، سب سے بہترین حفاظت، سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ کی پناہ کو طلب کرنا، سب سے بہترین جو پناہ گاہ ہے، تعوذ ہے، وہ کیا ہے؟ جن کے ذریعے تعوذ حاصل کرنے والے، یعنی پناہ پکڑنے والے، پناہ کو حاصل کرنے والے پناہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سے اذکار ہیں، وہ کون سی دعائیں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے افضل ہے تعوذ کے اندر، اللہ کی پناہ کو طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے سب سے بہترین تعوذ کیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سکھاتے ہوئے صحابہ کرام کو کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار ان کا جو ہے نا وہ پڑھنا، یہ صحیح سنت سے ثابت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ صورتیں بار بار پڑھا کرتے تھے۔ کم سے کم دن کے اندر، دن اور رات کے اندر آپ 14 مرتبہ ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کم سے کم۔ اور اس کی تفاصیل جو ہے، اس کی تفصیل مختلف الگ الگ احادیث کے اندر ملتی ہے۔ جیسے آپ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت لازم کرنا، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ہر نماز کے بعد، یعنی 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ 5 دفعہ ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد ہمیں چاہیے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، آیت الکرسی کی بھی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ جو یہ روایت انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، تو کہ صبح کے اذکار کے اندر، صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں 3 3 دفعہ پڑھنا ہے،
صبح کے اذکار میں 3 دفعہ ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور شام کے اذکار کے اندر بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو یہ 3 اور 3 6 مرتبہ، اور 5 مرتبہ ہو گئی ہر 5 نمازوں میں، تو یہ 11 مرتبہ ہو گئی۔ اور ایک اور روایت جو اماں عائشہ کی ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ تشریف لاتے، آرام فرمانے کے لیے، سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے آپ بستر پہ تشریف لاتے، تو آپ اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان کے اندر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھا کرتے تھے، ان کو پھونکتے پھر اپنے جسم مبارک کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے، یعنی آپ دم کرتے تھے۔ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور یہ آپ یہ عمل 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بستر پہ رات کو سوتے ہوئے بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، تو یہ 14 مرتبہ ہو گئی۔ 5 مرتبہ نماز کے بعد، ایک ایک مرتبہ، تو 5 نمازیں ہو گئیں، پھر صبح شام کے اذکار میں 3 مرتبہ، اور رات کو بستر پہ سوتے ہوئے 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اس کی آیت الکرسی بھی پڑھنی ہوتی ہے بستر پہ رات کو سوتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ آپ دن اور رات میں 14 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو جب آپ کے اوپر جادو ہوا تھا تو اس کے علاج کے لیے بھی اللہ پاک نے انہی صورتوں کو جو ہے نا وہ دے کے جبریل امین علیہ السلام کو جو ہے نا بھیجا تھا۔ اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں کہ مدینہ کے اندر ایک یہودی قبیلہ تھا بنو زریق، وہاں اس کے اندر ایک یہودی تھا، اس کا نام عبید بن عاصم بھی ملتا ہے روایات کے اندر، اور لبید، لام سے لبید، یعنی عبید عین کے ساتھ بھی اور لبید لام کے ساتھ بھی، لبید بن عاصم یا عبید بن عاصم، یہ ایک یہودی جو ہے نا وہ تھا بنو زریق قبیلے کا۔ اس کی بہنیں اور یہ خود بھی یہ ماہر جادوگر تھے، اس کی بہنیں جو تھیں یہ بھی بڑا جادو کرتی تھیں، ماہر تھیں، اور یہ خود بھی جادوگر تھا۔ تو ان تینوں نے، لبید بن عاصم اور ان کی بہنوں نے، پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا، اور یہ جادو صرف دنیا کے چند معاملات کے لیے حوالے سے تھا، باقی جو دعوت و تبلیغ، آپ کی جو فرائض نبوت ہیں، جو منصب رسالت و نبوت ہے، اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ صرف چند دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا اثر یہ ہوا تھا کہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک میں درد رہتا، اور آپ دنیاوی چند معاملات کو بھول جایا کرتے تھے۔ جیسے آپ کسی سے ملاقات کرتے پھر آپ بھول جاتے، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ نے اس سے ملاقات کی یا نہیں کی۔ تو بس یہ کچھ اتنا سا اثر تھا، حالانکہ جادو اتنا سخت تھا کہ اگر یہ آپ کے علاوہ کسی اور انسان کے اوپر کیا جاتا تو اس کا تو جو ہے نا وہ قتل ہو جاتا، یعنی وہ انسان ہی مر جاتا، اتنا سخت ترین یہ جادو تھا۔ لیکن آپ کے اوپر اللہ کی حفاظت تھی کہ آپ کے اوپر صرف اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کے جسم مبارک میں درد محسوس ہوتا آپ کو، اور آپ دنیاوی چند معاملات کے اندر بھول جایا کرتے تھے۔ جیسے آپ کسی سے ملاقات کرتے پھر آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ نے اس فلاں شخص سے ملاقات کی ہے کہ نہیں کی ہے بس۔ لیکن جو نبوت کے آپ کے فرائض و منصب ہیں، جو ذمہ داریاں تھیں تبلیغ کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اس میں کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے نا یہ علاج بتانا تھا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ تو اس جادو کا نقطہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ اس جادو کی وجہ سے آپ کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داریاں تھیں، شریعت کے حوالے سے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یعنی اس دین کے اوپر، دینی معاملات میں، دینی امور کے اندر کچھ بھی اثر نہیں تھا اس جادو کا، صرف اور صرف چند دنیاوی معاملات کے اندر کہ آپ کے جسم مبارک میں درد رہتا اور آپ کچھ چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے، بس اتنا سا اثر تھا، یہ بھی وقتی چیز تھی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ پاک نے جو ہے آپ کو خواب کے اندر بتا دیا کہ یہ آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور یہ جادو لبید بن عاصم یا عبید بن عاصم اس کی بہنوں نے کیا ہے، اور زکوان نام کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جو ہے نا اس جادو کو رکھا گیا تھا۔ آپ کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، تو اس عبید بن عاصم اس کی بہنوں نے جو ہے اس بچے کے ذریعے آپ کے جو ہے نا وہ بالوں کو جو ہے نا منگوایا تھا، ان بالوں کے اوپر گرہیں لگائی تھی، اور گرہوں لگا لگا کے اس کو جادو کر کے اس کو زکوان قبیلے کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا۔ پھر آپ نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ اس کنویں سے جو ہے یہ جادو نکال کے لاؤ۔ پھر آپ خود اس کنویں پہ تشریف لے گئے، تو جب جادو کو نکالا گیا تو ہم نے دیکھا اس کے اندر گرہیں لگی ہوئی ہیں، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام میں تشریف لائے یہ دونوں صورتیں لے کے، اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیات ہیں،
سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں۔ آپ ان سورہ فلق سورہ ناس کی آیت تلاوت کرتے گئے، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور جیسے 11 جو ہے نا آپ نے آیات پوری مکمل فرمائی، 11 گرہیں کھل گئیں اور آپ کو جو ہے نا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا اور آپ اس جادو کے اس سے آزاد ہو گئے۔ تو بہرحال تو اس کی مزید بھی تفصیل ہے، لیکن جو ہے نا چونکہ وقت زیادہ نہ ہو گیا ہے اس لیے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ امت کو جو ہے نا ایک نصیحت جو ہے نا وہ دینی تھی کہ ہر قسم کے جادو ہو، نظر بد ہو، بری نظر ہو، اس طرح کے آثار ہوں، اس طرح کی جو ہے نا پریشانیاں مصیبتیں آ جاتی ہیں، نظر کی، حسد کی، جادو کی، آصف وغیرہ کی، تو ان سب سے بچنے کے لیے سب سے بہترین جو حفاظت ہے، جو تعوذ ہے، جو پناہ گاہ ہے، جو شافی اس کا علاج ہے، وہ سورہ فلق سورہ ناس ہے۔ لہٰذا ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کو اچھی طریقے سے بار بار پڑھنا چاہیے، انہیں اختیار کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، ہمیں اس طرح کے شروع سے نقصان سے ہم بچ سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔